آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے ہماری قوم کے 15 20 سال کے بچے جناب والا کرکٹ پر سٹے بازی کر رہے ہیں، سٹا لگا رہے ہیں جناب والا، چھوٹے چھوٹے بچے جوا کھیل رہے ہیں۔ باپ کو کبھی اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ بیٹے سے ذرا پوچھے تو صحیح، بیٹا تو اسکول پڑھنے کے لیے جاتا ہے، تیرے ہاتھ میں یہ 20,000 40,000 کا موبائل کہاں سے آیا؟ اتنی آمد تیری کہاں سے ہے؟ کبھی نہیں پوچھتا ہے باپ بیٹا 20,000 کا 30,000 کا 40,000 کا موبائل چلا رہا ہے۔ ارے پوچھنا چاہیے نہیں پوچھنا چاہیے؟ 30,000 کا 40,000 کا موبائل کہاں سے لایا؟ نہیں پوچھتے ہیں جناب۔ جب پانی حد سے آگے گزر جاتا ہے، پل حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، جب بیٹا ساری حدیں پار کر دیتا ہے تب پھرتے ہیں جناب پریشان۔ آج میں آپ کو بتا نہیں سکتا، یہ درد دل ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آج ہمارے اسکول کالج کی پڑھنے والی لڑکیاں جنہیں ہمارے بھائی بڑے شوق کے ساتھ اسکول کالج بھیجتے ہیں، رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ تقریباً 60,000 مسلم بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئی، مرتد ہو گئی۔ یہ ہمارے معاشرے میں بگاڑ کہاں سے آیا؟ یہ ہمارے معاشرہ تباہی کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے گھر میں اسلامی ماحول نہیں رہا۔ ہم اپنے بچوں کو عشق رسول کا درس نہیں دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دیتے ہیں۔ آج یہ دن ہمیں دیکھنے کے لیے مل رہا ہے۔ خدا را اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو سنبھال کر رکھو، ان کی تربیت اچھے طریقے سے کرو۔ میرے پیارے، یاد رکھنا تم سے اولاد کی تربیت کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کس انداز میں کی تھی، تو آپ کیا جواب دو گے؟ ہے آپ کے پاس کوئی جواب؟ نہیں ہے نا، کوئی جواب نہیں ہے آپ کے پاس۔ آپ دنیا میں مست ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ یاد رکھ، یہ دنیا تباہ ہونے والی ہے، یہ دنیا برباد ہو جائے گی۔ اگر کچھ رہنے والا ہے تو وہ تیرا نام اعمال ہے۔ اگر نام اعمال میں تیرے نیکیاں ہیں تو یاد رکھ تو کامیاب ہو گیا، اور اگر نام اعمال اچھا نہیں ہے تو یاد رکھنا دنیا میں بھی خسارہ ہے، قبر میں بھی خسارہ ہے، اور آخرت میں بھی تو یہ خسارہ اٹھانا پڑے۔ بے شک بے شک بے شک، بہت خوب بہت خوب۔ آج جلسوں میں ہم بیٹھ کر واہ واہی کر لیتے، کود لیتے، لیکن سوچتے ہیں جلسوں کا مقصد کیا ہے؟ بہت اچھا پیغام ہے، واہ واہ۔ جلسوں سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ سوچا کبھی؟ یہ جلسے ایک رات کا مدرسہ ہوتے ہیں، مدرسہ۔ بہت خوب بہت خوب۔ یہاں سے سیکھ کر جایا کرو، یہاں سے کچھ لے کر جایا کرو۔ کہ صاحب فلاں کو بلا لو، فلاں کو بلا لو، انہیں بلا لو، انہیں بلا لو۔ جناب آج کل کا حال یہ ہے اسٹیجوں کا، اسٹیجوں پر وہ نوٹنکیاں، وہ ٹھٹے بازیاں، وہ کہہ ریزیاں۔ میرے پیارے یاد رکھنا، تم نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے اور جلسہ بھی آپ کا ہو گیا، اور جلسہ ہونے کے بعد اگر تیری آنکھ میں آنسو نہیں آئے تو یاد رکھ تیرا جلسہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر جلسہ ہونے کے بعد تجھے آخرت کی فکر نہ ہوئی تو جلسہ تیرا کسی کام کا نہیں۔ جلسہ ختم ہونے کے بعد اگر تو نے فجر کی نماز ادا نہیں کی تو تیرا جلسہ کسی کام کا نہیں۔ جلسے کی کامیابی یہ ہے کہ تو جلسے سے اٹھ کر جائے، تیری آنکھیں برستی ہوئی ہوں، تو جلسے سے اٹھ کر جائے تو یہ بستر پر سکون نہ آئے، اور دل میں یہ ذوق ہو، یہ جذبہ ہو، یہ جناب والا تمنا ہو کہ جلدی سے محسن آواز لگائے اور میں دوڑتا ہوا مسجد کی طرف۔ بہت خوب بہت خوب۔ آج ہماری مسجدیں خالی ہو گئی، زندہ باد زندہ۔ مسجدیں خالی ہو گئی، وہی روزمرہ کے چند نمازی، وہی بوڑھے کھچڑتے ہوئے مسجد کو آتے ہیں۔ یہ نوجوان کب مسجد کو آئیں؟ یہ ہمارے بچے کب نمازی بنیں گے؟
تمہارے سروں پر قیامتیں ٹوٹ رہی ہیں، اب نہیں جاگو گے تو کب جاگو گے؟ دنیا تمہیں ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے میں لگی ہوئی ہے، ہر قوم چاہ رہی ہے کہ مسلمان کو صفحہ ہستی سے مٹاؤ، اسلام کو مٹاؤ، مسلمان کو مٹاؤ، لیکن تم ابھی تک غفلت میں سوئے ہوئے ہو۔ قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، وہ ابھی تک غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے کوئی ایسا، کسی نے آپ کو کیا کوئی ایسا وعدہ دے دیا ہے کہ آپ کو موت بڑھاپے میں ہی آئے گا؟ ایک جوان یہ سوچ رہا ہے کہ میں مروں گا نہیں، کیا تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہو کیسے کیسے نوجوان دنیا سے چلے گئے، کیسے کیسے شہزور دنیا سے چلے گئے، کیسے کیسے پہلوان دنیا سے چلے گئے۔ میرے پیارے، جس کی موت کا وقت آ گیا ہے، جو لکھ دیا گیا ہے، اسی وقت پر وہ دنیا سے جائے گا، بے شک بے شک۔ نہ ایک لمحہ ادھر نہ ایک لمحہ ادھر، تو جو وقت ہے اسے غنیمت جانو، جو سانسیں باقی ہے عبادت کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی بارگاہ میں سروں کو جھکاؤ اور رو رو کر التجا کرو، مولا ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، مگر تو رحمان ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو گناہوں کا بخشنے والا ہے، مولا تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا؟ مولا میں تیرے آگے اپنا سر نہیں جھکاؤں تو کہاں جھکاؤں؟ میں تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ تیرا در چھوڑ کے کہاں جاؤں مولا؟ تو اللہ بھی فرماتا ہے فرشتوں یہ میرا بندہ ہے، یہ گناہگار ضرور ہے، خطا کار ضرور ہے، لیکن اب یہ گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو گیا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سادات کرام حضور سید مفتی قمر الحسن میاں صاحب قبلہ سرزمین مراد پور بنٹا، نعرہ تکبیر انجمن غلامان آل محمد میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ۔ توجہ ہے آپ کی، پوری توجہ، ارشاد۔ اصل میں اصلاح معاشرہ جو ہے نا، جی اصل میں موضوع ایسا ہے فکر آخرت کانفرنس، تو یہ موضوع ایسا ہے کہ آدمی بڑا روکھا موضوع سمجھتا ہے اسے۔ ایک شاعر تو یہ کہتا ہے ناصحہ نہ کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، ناصحہ نہ کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، میں اسے سمجھوں دشمن جو مجھے سمجھائے۔ حال یہی ہے دنیا میں، حق فرما رہے۔ آج جناب والا کسی کو مولانا صاحب سمجھائیں، کسی کو عالم صاحب سمجھائیں تو جناب والا بولنا چالنا بند کر دیا جاتا ہے، دعا سلام بند کر لیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، یاد رکھنا، یہی مولوی صاحب، یہی عالم صاحب، یہی قاری صاحب، یہی مفتی صاحب، یہی حافظ صاحب کل قیامت کے دن تجھے یاد آئیں گے، کاش میں نے ان کی بات کو مان لیا ہوتا، کاش میں نے ان کے حکم پر عمل کر لیا ہوتا، کاش میں مسجد کو چلا گیا ہوتا، کاش میں نے نمازیں پڑھ لی ہوتی، کاش میں نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہوتا، کاش میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کر لی ہوتی، تو خدا کی قسم آج شرمندگی نہ اٹھانا پڑتی۔ اللہ اکبر، ماں باپ کی خدمت کر لو، مسجدوں میں جا کر نمازیں پڑھ لو، اپنے سجدوں سے جا کر مسجدوں کو آباد کر لو، اور دنیا والوں کو بتا دو اے دنیا والوں تم اسلام کو مٹانا چاہتے ہو، مسلمان کو مٹانا چاہتے ہو، ہماری سوچوں کو بدلنا چاہتے ہو، ہماری فکر کو بدلنا چاہتے ہو، ہمارے تمدن کو بدلنا چاہتے ہو، ہماری سرشت کو بدلنا چاہتے ہو، یاد رکھنا، یاد رکھنا، بلبل سے بہرحال نشے من نہ چھٹے گا، گل پہ تپا کے خوف سے گلشن
نہ چھٹے گا، مانا کہ یہ ماحول موافق ہی نہیں ہے سرکار، مگر آپ کا دامن نہ چھٹے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تمہیں اسی دور میں جینا ہے، اسی دور میں الہ کلمت الحق بلند کرنا ہے۔ تم دنیا میں جہاں بھی رہو، جس جگہ بھی رہو، چاہے ایئرپورٹ پر ہو، چاہے ریلوے اسٹیشن پر ہو، چاہے جناب والا بس اسٹینڈ پر ہو، چاہے بازاروں میں ہو، چاہے کھیت میں ہو، چاہے کھلیان میں ہو، چاہے اسپتالوں میں ہو، چاہے تم جس جگہ بھی ہو، جہاں بھی ہو، تمہارا لباس اسلامی ہونا چاہیے، تمہارا لباس اسلامی ہونا چاہیے، تمہارا چہرہ اسلامی ہونا چاہیے۔ دنیا والے دیکھیں، زمانے والے دیکھیں، ہزاروں کی بھیڑ میں دیکھیں، لاکھوں کی بھیڑ میں دیکھیں، کروڑوں کی بھیڑ میں دیکھیں، دیکھنے والا کہے دور سے دیکھ کر پہچان لے یہ محمد مصطفیٰ کا غلام ہے، یہ نبی کا غلام ہے، یہ نبی کا چاہنے والا ہے، یہ اپنے آقا سے محبت کرنے والا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب دور آ گیا ہے، دور آ گیا ہے، تمہیں غفلت کی نیند سے جاگنا پڑے گا، تمہیں غفلت کی نیند سے اٹھنا پڑے گا، تمہیں مسجدوں کو بھرنا پڑے گا، اپنے سجدوں سے مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا۔ آج تمہیں اپنی سوچ بدلنا پڑے گی، تمہیں جناب والا شریعت کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنا پڑے گی۔ آج کے جلسے میں عہد کر کر جاؤ، یہ وعدہ کر کر جاؤ کہ ہم رزق حلال کمائیں گے، اپنے بچوں کی پرورش رزق حلال سے کریں گے، اور یاد رکھنا کہ حلال کے جناب والا اگر حلال کا رزق بچوں کو نہ دیا جائے، وہ بچے جناب والا فرما بردار نہیں ہوتے ہیں، وہ بچے ماں باپ کی خدمت گزار نہیں ہوتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو رزق حلال کھلائیں، رزق حلال سے پرورش کریں، تاکہ وہ بچے آپ کا بڑھاپے میں سہارا بن جائیں، آپ کے بڑھاپے کی لاٹھی کا سہارا بن جائیں، آپ کے بڑھاپے میں آپ کی خدمت کرتے ہوئے نظر آئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جناب والا رزق حلال سے اپنے بچوں کی پرورش کریں۔ بہت اچھا پیغام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر لاؤ لاؤ کی بھوک ہے کہ کیسے بھی آ جائے، ادھر سے آئے ادھر سے آئے، جدھر سے آئے آنا چاہیے۔ ہمارا حال یہ ہے، جاتے ہیں 5 روپے کی مونگ پھلی خریدنے کے لیے، تو پوچھتے پوچھتے 4-5 مونگ پھلی یوں ہی ٹونگ لیتے ہیں۔ پہنچ گئے بازار سنگھاڑے لینے کے لیے، ہاں گرم گرم، ارے کیسے ہیں؟ 4-5 ٹونگتا چلا جانا ہے۔ جو تو نے بغیر اجازت اس کی اٹھا کر کھایا، کیا وہ تیرے لیے حلال ہے؟ تیرے لیے جائز ہے؟ ہرگز جائز نہیں ہے، یاد رکھنا میری بات، ہرگز جائز نہیں ہے۔ آپ نے جتنا مال اس کی بغیر اجازت اٹھا کر کھایا وہ حرام کھایا۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ جناب والا ایک اللہ والے ہیں، ایک کھجور دھوکے سے زیادہ ان کی کھجوروں میں شامل ہو گئی تھی، تو 40 دن انہیں عبادت میں مزہ ہی نہیں آ رہا تھا، انہیں لطف ہی نہیں آ رہا تھا عبادت میں۔ اور میاں جہاں پر پورے بورے کے بورے چلتے ہو، اس گھر کا حال کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اس گھر کا حال؟ آج کہتے ہیں جناب والا کہ یہ پریشانی وہ پریشانی کہ جادو کروا دیا، کسی نے کروا دیا۔ عورتوں کو بہت بیماری ہے یہ، یہاں کسی کو بخار آ گیا، کسی کو جاڑا آ گیا، ارے کسی نے کروا دیا، چلو ابے کسی نے نہیں کروایا ہے، کوئی جادو نہیں ہے، جادو تو نے خود اپنے اوپر کر رکھا ہے۔ تو نماز نہیں پڑھتا، تو قرآن نہیں پڑھتا ہے، گھر میں خدا کی قسم قرآن پڑھو کوئی بلا نہیں آئے گی، پڑھ کر تو دیکھو۔ مگر صبح کو اٹھے گا تو گانے، شام کو جائے گا تو گانے، دوپہر کو ہر وقت گانے گانے۔ صبح اٹھ رہا ہے تو کہتا وہ اٹھ رہا ہے میرے انگنا میں تمہارا کیا کام ہے؟ جو جناب والا صبح کا وقت رزق بانٹنے کا ہے، رحمت کے فرشتے رزق بانٹنے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ کہہ رہا ہے میرے انگنا میں تمہارا کیا کام ہے؟ تو جناب والا تجھے رزق کہاں سے ملے گا؟ کہاں سے آئے گا رزق؟ افسوس کی بات ہے، حیرت کی بات ہے، تم جانتے نہیں تم ہو کون؟ کبھی اپنے بارے میں جانا کہ ہم کون ہیں؟ ہم غلام مصطفیٰ ہیں، ہم نبی آخر الزماں کی امتی ہیں۔ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی کا امتی بنایا ہے، ورنہ نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے مولا تو مجھے نبی نہ بناتا، نبی آخر الزماں کا امتی بنا دیتا۔